اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مایا کہ ون نہی عن المنکر ہاتھ سے کرنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کی ماں اور باپ آپ کا مسل نہیں بنا رہے, آئی کیو نہیں بڑھا رہے, آپ کو کیپٹل اکٹھا نہیں کروا رہے, سائنس میں نہیں ڈال رہے, برین نہیں بنا رہے, فائنینسز نہیں بنوا رہے, تو آپ مسلمانوں کے کسی خاص کام آنے والے نہیں ہیں. آپ کا بچہ باہر روڈ پہ ہے, ایک بندہ اس کو کڈنیپ کرنے آ رہا ہے, میں روڈ پہ کھڑا ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ دل میں برا جانوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں زبان سے کوئی اونچی سی بات لگاؤں؟ اپنی باری آئے تو ہاتھ سے روکوں, اللہ رسول کی باری آئے تو دل میں برا جانے, اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں. پھر امر بالمعروف والنہی عن المنکر از دا برانڈ آف اسلام. اللہ نے قرآن میں برانڈ ہی کے طور پہ کہا کہ پچھلی امتیں امر بالمعروف تک تھیں, تمہیں خیر الامہ بنا دیا ہے, بیکاز یو ڈو ٹو تھنگز, یو جسٹ ڈونٹ جسٹ اسٹاپ ہاف وے. آپ صرف نیکی کی تعلیم نہیں دیتے ہوتے, دائی نہیں ہیں آپ, خالی وربل دائی نہیں ہیں آپ. Your dawat is complete now. Now you have to start implementing it by stopping the evil as well. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ ون نہی عن المنکر اصل میں پہلے ہاتھ سے کرنا ہے آپ نے. اگر آپ ہاتھ کی کیپیبلٹی نہیں بنا سک رہے ہیں تو بنائیں, کیونکہ پہلے ہاتھ سے کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ سو جو ہاتھ کی طاقت نہیں بنا رہا وہ اس خیر الامہ میں انٹر نہیں ہو رہا. یہاں تک سمجھا کی بات؟ If you do not have the might to stop the evil with your own hand, then you are not living up to the commandment of Allah Azza wa Jalla. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ پہلے ہاتھ سے روکو. اب اگر آپ کی وہ کیپیبلٹی اللہ نے دی نہیں ہوئی, آپ نے پوری کوشش بھی کی ہے, فار ایگزامپل آپ مفلوج پیدا ہوئے ہیں, یا پھر آپ کسی ایسی کیپیسٹی میں ہیں ہی نہیں کہ جب آپ کچھ کر سکیں, تو پھر آپ کیا کریں؟ ہاتھ تو آپ بنا ہی نہیں سکتے, آپ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے, فار ایگزامپل پاور ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر آپ اس کے بارے میں موومنٹ شروع کر دیں, زبان سے روکیں. موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے, زبان سے روکنے کا مطلب ہوتا ہے کریٹ ڈسرپشن اگینسٹ اٹ, کریٹ اے ڈسرپشن بائی گیٹنگ اے لاٹ آف پیپل. زبان سے روکنے کا مطلب کوئی دعا دینا تو نہیں ہوتا نا. زبان سے روکنے کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹ دا میسیجنگ ناؤ, کہ اس کے خلاف لوگ اکٹھے ہوں. تب کیونکہ تمہارے بازو میں طاقت نہیں تھی, تمہیں پولیٹیکل مائٹ نہیں, تمہارے پاس مال نہیں تھا, تمہارے پاس آرمی نہیں تھی. پیپل ہیو اٹ, گیٹ ٹو دوز پیپل جن کے پاس ہاتھ ہے. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو, یہ اتنا ضروری نقطہ ہے کہ جو کہ بار بار ریپیٹ پہ چلا دینا, اس کی ہائی لائٹ بنا دینا. کیونکہ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے, لوگ آخری پارٹ پہ جا رہے ہیں. نہیں, وہ لوگ اس کی ڈیفینیشن ہی غلط لے رہے ہیں حدیث کی, اور میری بات کو اگر آپ کی سینس میں کہیں پہ آ رہا ہے مجھ سے پوچھ لینا, کیونکہ میں اتنی آسان اردو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بازو نہیں ہے تو یہ آپ کا قصور ہے, مطلب بازو میں طاقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بازو ہی نہیں ہے اور آپ بازو والوں کو آواز نہیں پہنچا رہے کہ اکٹھے ہو کے اس کو ختم کرو اس ایول کو, تو یہ آپ کا قصور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ نے بازو بنانا ہے, طاقت, اور آپ نے لوگوں کو, بازو والوں کو اکٹھا کرنا ہے, تو پھر آپ پارٹی ٹو دس ڈایاگرام نہیں ہو سکتے. دین یو گاٹ ٹو کوئٹ, ڈو ناٹ بی اے اسپیکٹیٹر. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے سامنے فرانس اور ارجنٹینا کا میچ ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں, اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوں, اور میں کہتا ہوں نہیں میرے لیے تو سر نہ فرانس کا ہوں نہ میں ارجنٹینا کا ہوں. تو بھائی تو اسٹیڈیم میں کیا کر رہا ہے پھر؟ یو آر اے پارٹی ٹو دا گیم, نیوٹرل. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو وہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یو اے پارٹ آف دا گیم اف یو آر ان دا ارینا. اس لیے وہ کہتے ہیں جس نے کریڈٹ کارڈ پہ سائن بھی کر دیا نا, اور جو بہانا کرتے ہیں نہیں آج تک میں نے سود دیا نہیں, اور بھائی تم نے سائن کر دیے ہوئے ہیں, یو پارٹی ٹو دا گیم. دل میں برا جاننے کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم ناٹ پارٹی ٹو دا گیم ناؤ, آئی ایم سم ویئر ایلس, دس گیم از بینگ پلیڈ سم ویئر ایلس. میں اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا کہ جو ایول ہے یا ایول کے لیے کچھ نہیں کر رہا, اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہیں خالی. زیادہ تر بڑا مسئلہ دنیا میں, زیادہ تر برائیاں جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اچھائی کرنے والے کم ہیں. یاد رکھیے گا, زیادہ تر برائی اس لیے ہو رہی ہے بیکاز اچھائی کرنے والے خاموش ہیں. یہ اصل میں مسئلہ ہے, اٹس کامن سینس. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ون نہی عن المنکر ہاتھ سے کرنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کی ماں اور باپ آپ کا شروع سے مسل نہیں بنا رہے, آئی کیو نہیں بڑھا رہے, آپ کو کیپٹل اکٹھا نہیں کروا رہے, سائنس میں نہیں ڈال رہے, ایجادات نہیں کروا رہے, برین نہیں بنا رہے, فائنینسز نہیں بنوا رہے, تو آپ مسلمانوں کے کسی خاص کام آنے والے نہیں ہیں. آپ نیکی کے کسی کام, آپ صحیح چیز کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں.
you actually become the problem, not the solution. Because आपको काम आने वाला आपका भी वजन उठाएगा ना. एक फौजी जख्मी हो रहता है तो बाकी फौजियों ने दुश्मन को भी मारना है और अपने फौजी को भी तो उठाना ना. ऐसा ही है. समझ रहे हैं? So every man has to be an able, apt man for and the woman to be fighting for the right cause. अगर वो नहीं बन सका और तो कोई बात नहीं, चले, अल्लाह ने नहीं दिया, तो आप उन एबल्ड बॉडी मैन एंड वीमन को इकट्ठा करने वाले फैसिलिटेटर हैं. इसको कहते हैं ज़बान से रोकना. वरना आप आज तक क्या सोच रहे थे कि ज़बान से कैसे रोकते हैं? आप सोचें तो सही. कोई कॉलम लिख दिया उसके खिलाफ, या दिल फुटपाथ पर खड़े होकर ऊंची सी बददुआ दे दी या गाली दे दी. जहाँ पे हम आज खड़े हैं ना, वहाँ पे बात असल में ये हो रही है कि हाथ से ज़बान से वाली बात तो 1 मिनट में हम बोल के आगे चलते हैं, वरना दिल में बुरा जान लेना पे. नहीं सर, मोस्टली हाँ, हम दिल में बुरा जान. आई नो, मैंने इसी को तो रिफ्यूट किया कि जिस एंगल से आप ये कह रहे हैं ना, वो एंगल में ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है जो इस एंगल से अपने आप को सेट कर रहा है ना, क्योंकि ये एंगल ही गलत था. एंगल तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि देखें, ये वाला कॉमन सेंस का एंगल मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे लगाऊंगा तो आप यही कहेंगे हाँ सर ऐसा ही, यही एंगल चाहिए था मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका कोलीग हूँ जैज़ में, आपके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी होती है अनजस्ट, ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होता हूँ. ये तो नेचुरल बोलना है. ठीक है सर, कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा जो जलसी में उसी की बात करूँगा. आई लव इट सर. आप क्या चाहेंगे कि जो कंस्पिरेटर है उसको मैं पकड़ूं मत, ना पकड़ूं, उसके खिलाफ कोई हरकत ना करूं? हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसने उसको कन्फ्रंट किया, गया उसके पास, उसको कन्फ्रंट किया. हालांकि वो हमें लगता है नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया. अच्छा चलें, यहाँ तक तो बात आ गई रेपुटेशन की. बात कर लेते हैं ज़रा असली चीज़ों की. जान की बात करते हैं. आपका बच्चा बाय रोड पे है, एक बंदा उसको किडनैप करने आ रहा है, पकड़ा है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आप क्या चाहते हैं? दिल में बुरा जानूं? आप क्या चाहते हैं? ज़बान से कोई ऊंची सी आवाज़ लगाऊं? एक्शन. आप क्या चाहते हैं? हाथ से रोकूं? अपनी बारी आए तो हाथ से रोकूं? ऐसी है. अल्लाह रसूल की बारी आए तो दिल में बुरा जाने और अपने आप को मुसलमान भी कहें? फिर सोचें तो सही, आपके ऊपर 1 सेकंड में ये इंस्ट्रूमेंट ट्रू हो जाएगा. फिर मुसलमान हैं किधर सारे? किधर है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ. किधर है? डेफिनेशन नहीं है. इस डेफिनेशन पे तो मुसलमान नहीं है कहीं जी, कोई भी नहीं है मुसलमान. और ये मेरी डेफिनेशन है. मैंने भी आपको बताया, कुरान का टेस्ट आपके ऊपर अप्लाई किया, आपने कहा वही वाला कुरान चाहिए जो अपने बच्चे के लिए चाहिए आपको. डेफिनेशन कुरान की भी वही डेफिनेशन है. गोरा पिछले 200 साल से पिट रहा है कि पहले दिल में बुरा जानते होते हैं, फिर ज़बान से काम करते होते हैं, फिर हाथ से काम करते होते हैं. मेरा नबी 1400 साल पहले से कह रहा है कि पहले हाथ से काम करते होते हैं. ये तब समझ आती है जब अपना बच्चा गौर होता है कि किन का नबी सच्चा है. समझ रहे हैं? इसका मतलब मेरे पे नहीं आ रही, मैं तो चिल बैठा हूँ. मसला ये है कि आप अपनी कर रहे हैं ना सर. एक ना मतलब किसी का बच्चे का खैर है, मेरा बच्चा हो तो लोग हाथ से रोकें, असली कुरान वाले हो जाएं. लोगों के बच्चे हों तो मैं दिल में बुरा जानने वाला बन जाऊं, गोरा बन जाऊं. मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा ना मेरी लाइफ में. जी, तो अपनी खेल रहे हैं ना बस. जी, असल में ना वो इतना ज़्यादा न्यूट्रलाइज किया गया ना हमें मेंटली कि मैं न्यूट्रलाइज नहीं, न्यूट्रल इज द वर्ड. न्यूट्रल कर दिया गया है. न्यूट्रल नहीं, क्योंकि सॉरी आगे बोले समझ रहे हैं, एवरीवन नोस. जी, तो हुआ ये है कि मैंने ना अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक हदीस सुनी थी. उसका मफहूम कुछ ऐसा था कि अगर कोई आपके घर में आ जाए ना, इंट्रूडर आ गया, तो यू हैव द राइट टू किल हिम. हदीस क्या, ये लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड भी यही है दुनिया के हर मुल्क में. लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकली ना ऐसा करने नहीं होता. पाकिस्तान का लॉ भी यही है सर. लेकिन कभी भी ऐसा कोई करता नहीं है, घर में कोई आए तो उसको कत्ल कर दे. कहाँ हटते हैं? किसने आपसे कहा है? सर लोग ना बड़े ट्रेसपैसर्स आर शॉट एवरी डे इन पाकिस्तान.
اگر آپ نے گھر کے اندر ہو پھر تو لا ہے بھائی, مار دو. پھر تو کوئی سیلف ڈیفینس میں مار دی, جس طرح مرضی مار دیا. لوگ تو اسپیشل بندے کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ اندر گھسا کے مارے اس کو تاکہ میرے پہ لا نہ لگے. ماچس کی تیلی چوری کرنے آیا وہ گیا سر. دنیا کے ہر ملک کا یہ لا ہے. دیکھیں اپنے پہ باری آتی ہے تو ہمیں سارے لاز سب پتہ ہے سیلف ڈیفینس کیسے. اگر کسی کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب سی بات ہے, ہم مطلب تمہارے فلسفے کے اندر کوئی فریکچر نظر آ رہا ہے. سر اگر کسی کی باری آتی ہے تو ہم سمجھدار بہت بن جاتے ہیں, اپنی باری ہوتی ہے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. فرق کیوں ہے یہ؟ نہیں, وہ جب سمجھ کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ میرا گھر بن جائے چاہے شہر سارا جل جائے, اس کو سمجھ بولیں گے تو پھر سارے ہی سمجھدار ہیں. مائک کو نا تھوڑا سا آپ کو اسلام میں سمجھ کی ڈیفینیشن ہے کہ چاہے ساری دنیا کے گھر جل جائیں, سارے بچے بھی مر جائیں, ساری دنیا کے سارے انسان جل کے مر جائیں, مگر آخرت کا گھر نہ جلے. یہ اسلام کی سمجھ ہے.